بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریج حبیب۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ حرام کی کمائی کا راستہ اختیار کرنے والے سیاستدان آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم وزارتوں اور ڈویژنز کی بریفنگ لیے بغیر چلے گئے۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کیش کی صورت میں منی لانڈرنگ کا خدشہ برقرار۔ عمران خان کون ہوتا ہے جو ان کا حساب لے؟ PGM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ صوبے بھر میں پولیس مقابلوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی۔ ریپ آرڈیننس 2020 میں تبدیلی کی سمری صدر مملکت نے منظور کر لی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ جعفر آباد گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کا مشترکہ اجلاس۔ لیاقت پور میں RY کے شوگر مل نے ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ گرین فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات۔ لاہور کو 2 نئے اضلاع سٹی اور صدر میں تقسیم کرنے کا خاکہ تیار۔ اور ناروال میں احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تم سے ذرا صبر نہیں ہوتا؟ کیا؟ کچھ ہی دن تو رہ گئے شادی میں۔ کیا کروں؟ وہ خوشبو، وہ رنگ، وہ ذائقہ۔ ذائقہ؟ چائے کا؟ تم چائے پینے کے لیے آئے ہو؟ ایکچولی وہ میں زیادہ باتیں مت کرو، اندر آؤ۔ یہیں ویٹ کرو اور باہر مت آنا۔ یہ لیں آپ کی چائے، اور یہ بھی لے جائیں، خود بنا کے پیتے رہنا۔ قمر چائے رشتوں میں لائے چاہتوں کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ۔ سارا! ارے جلدی کرو، جلدی جلدی، یہ تو لیتے جاؤ۔ بابا انکل وہ میں تو چائے پینے آیا تھا۔ دیکھا میری بیٹی کی چاہت کا کمال۔ یہ تمہاری بیٹی کا نہیں، قمر چائے کا کمال ہے۔ کیونکہ چاہت سے بنتی ہے قمر چائے۔ بلیٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ حرام کی کمائی کا راستہ اختیار کرنے والے سیاستدان آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جن سیاستدانوں نے غلط راستے سے پیسہ بنایا ان کے کسی کام نہ آیا۔ چوری کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کسی کام نہیں آتا۔ بچوں کو والدین کی چوری بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر بھاگے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قوم کی جان و مال کی حفاظت ہونے تک قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج سرحدوں کی محافظ اور پولیس شہریوں کی محافظ ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں قوم پولیس کو پسند کرے۔ KP میں حکومت میں آئے تو پولیس کا مورال گرا ہوا تھا، لیکن تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں پولیس کو تبدیل کر دیا۔ جی ناظرین، اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم ڈویژنز اور وزارتوں کی بریفنگ لیے بغیر چلے گئے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کو 12 وزارتوں اور ڈویژن سے 72 منٹ میں بریفنگ لینی تھی، لیکن وزیر اعظم آئے، تقریر کی اور وزارتوں کی بریفنگ لیے بغیر چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیڈیول کے مطابق ہر وزارت اور ڈویژن کو بریفنگ کے لیے 6 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور متعلقہ وزیروں کو وزارتیں ڈویژنز کے اہم اقدامات پر وزیر اعظم کو بریف کرنا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو 12 وزارتوں اور ڈویژنز کے ساتھ کارکردگی ایگریمنٹس پر دستخط کرنے تھے اور متعلقہ وزیر، مشیر، معاون خصوصی اور سیکرٹریز
سے معاہدہ کرنا تھا کہ تمام 12 وزارتوں کے ساتھ پرفارمنس ایگریمنٹس پر دستخط بھی نہیں ہو سکے، اور برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کیش کی صورت میں منی لانڈرنگ کا خدشہ برقرار۔ برطانوی ادارے کے مطابق غیر ملکی بدعنوان عناصر کے لیے برطانوی پراپرٹی مارکیٹ بالخصوص لندن دلچسپی کا مرکز رہا۔ چین، پاکستان، ہانگ کانگ، روس اور عرب امارات سے کرپشن کی دولت برطانیہ لائی جاتی ہے، جبکہ کالا دھن اب بھی ریئل اسٹیٹ اور قیمتی جواہرات کی خریداری میں لگایا جاتا ہے۔ عمران خان کون ہوتا ہے جو ان سے حساب لے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے جو ان کا حساب لے؟ وہ خود اپنا حساب دیں اور بتائیں کہ کس ناجائز طریقے سے آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک جعلی حکمران ملک پر مسلط ہے اور وہ ہمارے احتساب کی باتیں کرتا ہے۔ سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کے الزامات سے متعلق مولانا سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ ان کے بیانات پر جماعت نے نوٹس لیا ہے، کمیٹی بن گئی ہے اور اجلاس بلایا جا چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مولانا محمد خان شیرانی کے بیان سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے، اور صوبے بھر میں پولیس مقابلوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس مقابلے سے متعلق کیس میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پولیس مقابلے کے ہر کیس کے مقدمے میں موبائل انچارج کا نام نہیں ہوتا، پولیس موبائل کی ڈیوٹی پر موجود سٹاف اور تھانے سے روانگی کا بھی ذکر نہیں، پولیس اہلکاروں کے پاس موجود اسلحے اور گولیوں کا بھی اندراج نہیں ہوتا۔ اس موقع پر عدالت نے سندھ بھر میں پولیس مقابلوں سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری۔ ریپ آرڈیننس 2020 میں تبدیلی کی سمری صدر مملکت نے منظور کر لی۔ ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پولیس افسر متاثرہ کا میڈیکل 6 گھنٹے کے اندر کروانے کا مجاز ہوگا۔ غفلت پر سزا کا حقدار ہوگا۔ ریپ کیس کا فیصلہ 4 ماہ کے اندر سنایا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اسپیشل سیل اس تمام پروسیس کی نگرانی کرے گا۔ ریپ ملزم کو نامرد بنانے کے لیے رضامندی کی شرط ختم۔ کیس کا فیصلہ آنے کی صورت میں ریپ ملزم کو نامرد بنایا جائے گا۔ قومی سطح پر جنسی زیادتی کے ملزمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا اور ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ غلط تفتیش کرنے، غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں پولیس افسر اور سرکاری ملازم کو 3 سال کی سزا اور کسی بھی عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا جائے گا۔ جی ناظرین، مزید اپڈیٹ کریں گے پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن کا انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن نے ہربنس پورہ ریلوے یارڈ جلال کالونی میں انکروچمنٹ کے خلاف بھرپور ایکشن کیا۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن عامر نثار چودھری اور DEN1 کی ہدایت پر SHO ریلوے پولیس مغل پورہ علی رضا، انسپیکٹر آف ورکس رانا منور خان، AEOW سہیل احمد اور ریلوے پولیس کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ تقریباً 16 مرلے اراضی پر پکے مکانات تعمیر کیے ہوئے تھے جن کو گرا دیا گیا، جس کی کمرشل مالیت تقریباً 80 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس موقع پر DS عامر نثار چودھری نے کہا کہ ریلوے کی ایک انچ زمین کی حفاظت کی جائے گی اور قبضہ مافیا کے خلاف ایسے آپریشن میں شدت پیدا کی جائے گی۔ DS نے آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم کو شاباش دی اور کہا ایسے آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ PGM استعفوں پر جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے۔ یہ بھی پڑھیں، نئے پاکستان والوں کا جلد یوم حساب آنے والا ہے۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ PGM استعفوں پر جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے۔ نئے پاکستان والوں کا جلد یوم حساب آنے والا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی 1000 کوششوں کے باوجود پارٹی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ نئے پاکستان والوں کا جلد یوم حساب آنے والا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ 2.5 سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پاکستان اناریوں اور کنفیوز حکمرانوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے
جس کی سزا عوام کاٹ رہی ہے۔ نااہلوں کا ٹولہ اپنی ناکامیوں اور نالائکیوں کو چھپانے کے لیے اداروں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ظلم کی رات ڈھلنے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ بہت جلد ملک میں نون لیگ کی قیادت میں حقیقی جمہوریت پروان چڑھے گی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ حکومت کھوکھلی ہو چکی ہے۔ میں بس شوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تاریخ میں پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کی کہانی لکھی جائے گی تو اس میں نیب اور اس کا عمران خان نیازی کے ساتھ گٹھ جوڑ سرے فہرست ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے مقدمے یا نیب کی گرفتاری کی وجہ سے فکر مند نہیں، بلکہ مجھے عام آدمی کی فکر ہے جس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ مجھے غریب آدمی کی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکمرانوں نے قوم کے سینے پر مہنگائی کے جو زخم لگائے ہیں انہیں ان کا حساب دینا ہوگا۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ گندم چینی میں خود کفیل ملک میں دونوں چیزیں مہنگی ہونے کے باوجود دستیاب نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ آٹا، چینی، پیٹرولیم، مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ پریشان ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو دور دور تک کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ ملک معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو قومیں ڈوب جاتی ہیں۔ حکمرانوں کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ جعفر آباد گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کا مشترکہ اجلاس میں محمد ایوب کھوسا عبوری چیئرمین نامزد 1 ماہ کے دوران انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کے مشترکہ اجلاس میں دونوں اضلاع کے 40 سے زائد گورنمنٹ کانٹریکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نامزد عبوری چیئرمین محمد ایوب کھوسا، حاجی عبدالرزاق مکسی، حاجی عبدالستار کھوسا، جاوید بہرانی، صابر حسین رند مقدم، محمد عالم گولا، علی مینگل، ریاض حسین لانگا، آصف لاشاری، امتیاز محبوب بہرانی اور دیگر کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کی کوئی کابینہ نہیں۔ محمد ایوب کھوسا، حاجی عبدالرزاق مکسی، حاجی عبدالستار کھوسا، جاوید بہرانی، صابر حسین رند مقدم، محمد عالم گولا، علی مینگل، ریاض حسین لانگا، آصف لاشاری، امتیاز محبوب بہرانی اور دیگر کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کی کوئی بھی کابینہ نہیں۔ صدر و جنرل سیکرٹری کا دعویٰ کرنے والوں سے گورنمنٹ کانٹریکٹرز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تمام گورنمنٹ کانٹریکٹرز نے متفقہ طور پر محمد ایوب کھوسا پر اعتماد کرتے ہوئے عبوری چیئرمین نامزد کیا ہے۔ عبوری چیئرمین 1 ماہ کے دوران نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کریں گے۔ جعفر آباد و صحبت پور اضلاع سے لائسنس یافتہ کانٹریکٹرز انتخابی عمل میں شامل ہونے کے لیے عبوری چیئرمین کو رکنیت کے لیے درخواست دیں گے۔ اہل کانٹریکٹرز کو ممبرشپ دی جائے گی اور وہی ممبر اپنے حق رائے دہی کا استعمال بھی کرے گا۔ چند افراد اپنی اجارہ داری کے قیام اور سرکاری محکموں کو دباؤ میں لانے کے لیے خود کو گورنمنٹ کانٹریکٹرز کا صدر اور جنرل سیکرٹری ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر سے گورنمنٹ کانٹریکٹرز جعفر آباد و صحبت پور کا کوئی تعلق نہیں۔ انتخابی عمل کے بعد جو کابینہ تشکیل پائے گی وہی گورنمنٹ کانٹریکٹرز کے فیصلوں کا مجاز ہوگی۔ لیاقت پور میں RY کے شوگر مل نے ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے چند پور میں RY کے شوگر ملز کے GGM محمد قاسم نے ہائی کورٹ کے حکم کو روند کر رکھ دیا۔ RY کے شوگر ملز سے نکلنے والا زہریلا ویسٹ واٹر خفیہ پائپ کے ذریعے رندا مائنر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جو رندا مائنر سے ہوتا ہوا نہر منچن برانچ میں جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہر منچن برانچ میں زہریلے پانی کو روکنے کے لیے غیر قانونی بندنما دیوار بھی بنائی گئی تھی۔ زہریلا پانی دیوار کو توڑ کر 56 موری سے پکا لاراں تک جا پہنچا۔ واٹر ٹریٹمنٹ کے بغیر آنے والے زہریلے ویسٹ واٹر سے ہزاروں جانوں، جانوروں اور پرندوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اور گرین فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات۔ لاہور ہربنس پورہ کے علاقے میں گرین فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات CCTV فوٹیج NN 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 نوجوان بڑے آرام سے دکان کا صفایا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور کو 2 نئے اضلاع سٹی اور صدر میں تقسیم کرنے کا خاکہ تیار۔ لاہور کو 2 نئے اضلاع سٹی اور صدر میں تقسیم کرنے کا خاکہ تیار۔ فیروز والا تحصیل راوی کے نام سے لاہور میں شامل
موٹر وے باؤنڈری لائن قرار دینے کی بھی تجویز۔ اور ناروال میں احسن اقبال کی پریس کانفرنس، وزیر اعظم عمران خان اور ترجمانوں نے NRO کھیلنے کی دوبارہ کوشش کی۔ یہ حکومت بے شرمی سے بہانے ڈھونڈتی ہے، بنی گالا کا حساب دیں۔ اعلان کرتا ہوں جو اس غیر قانونی کام میں ملوث ہوگا، عمران خان سمیت سب کو جواب دینا ہوگا۔ ثاقب نثار کے ذریعے آپ نے NRO کیا، اپوزیشن NRO نہیں مانگتی، نہ آپ NRO دے سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے سارے مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں، جس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے۔ LNG حکومت نے مہنگی خریدی، آج گیس کا شدید مالی بحران ہے، ہمارے دور میں ختم ہو چکا۔ LNG اس حکومت نے مہنگی خریدی ہے، 122 ارب کا نقصان۔ آپ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نالائق ہیں۔ آپ سے NRO نہیں بلکہ اس NRO کا حساب لینا ہے جو آپ بغل میں لیے پھرتے ہیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ آج گیس کا شدید مالی بحران ہے اور جو ہمارے دور میں ختم ہو چکا۔ LNG اس حکومت نے مہنگی خریدی ہے، 122 ارب کے نقصان کا حساب اسے دینا ہوگا۔ آپ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نالائق ہیں۔ آپ سے NRO نہیں بلکہ اس NRO کا حساب لینا ہے جو آپ بغل میں لیے پھرتے ہیں۔ PGM کا فیصلہ کن مارچ ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بندوبست اور عوام کا دھرنا کیسا ہوتا ہے۔ اب آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا، اب ملک کی جان چھڑانے کا وقت آ گیا۔ 92 کا ورلڈ کپ آپ نے نہیں بلکہ انضمام الحق، جاوید میاں-داد اور وسیم اکرم نے جیتا تھا۔ آپ کی کابینہ کرپٹ اور لوٹوں سے بھری پڑی ہے، آپ کے منظر خانوں، پناہ گاہوں کے ڈرامے بند ہو چکے۔ 9 زون انفراسٹرکچر بنانا تھا لیکن 2.5 سال میں 40 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو ضائع کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔